الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا معزز مکرم محترم المقام حضرت علامہ محمد فیاض صاحب، دیگر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیں گے. یہ پورے کا پورا رکوع منافقوں کے بارے میں نازل ہوا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے ایمان والوں کا ذکر بھی پڑھا تھا اور کافروں کا ذکر بھی پڑھا تھا. ایمان والوں کا ذکر پچھلے رکوع میں الذین یؤمنون بالغیب اور اولئک علی ھدی من ربہم، اس طرح کے الفاظ سے ہوا تھا. اور کافروں کا ذکر ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے، ان الفاظ سے ہوا تھا. اور آج تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ دراصل ایمان والے نہیں ہیں. مومنوں نے اقرار کیا ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے تسلیم کیا کہ یہ سچ کہتے ہیں. کافروں نے یکسر انکار کیا کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا یہ بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی زبان کی حد تک یہ کفر کا اقرار صحیح معنی میں کر رہے ہیں. آج ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر ان دو طبقوں کے بالکل برعکس ہے کہ یہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور دل سے نہیں مانتے. کافروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک کافر جو اسٹریٹ اوے اپنے آپ کو کافر مانتا ہے، یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے. ایک کافر وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، اسے منافق کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو دل سے مانتا ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو یہ بھی کافر ہی ہے. اس کے مختلف زاویوں سے، مختلف اینگلز کے اعتبار سے مختلف نام کتابوں میں ملتے ہیں اور وہ سارے نام ان پر فٹ آتے ہیں. کہیں ایسے بندے کو زندیق لکھا گیا، کہیں ایسے بندے کو صرف اور صرف کافر لکھا گیا. یہ بندے جو دل سے مانتے ہوں اور زبان سے اقرار نہ کرتے ہوں، یہ بعض اوقات صوفیاء کا روپ بھی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں.
بعض اوقات یہ تعریف ابو جہل پر بھی صادق آتی ہے کہ وہ دل سے تو نبی پاک کو پہچانتا تھا. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. انہیں سمجھا ہوا تھا، لیکن بات کیا تھی؟ زبان سے اقرار نہیں کیا. رکاوٹ کیا تھی؟ دنیا کی آبرو، معاشرے میں اپنی عزت، اپنا خاندانی وقار اور اپنی چودھراہٹ، یہ رکاوٹ تھی. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ تمام کے تمام مکہ والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ میرے نبی کو دل سے پہچانتے ہیں، ان کو معرفت حاصل ہے. معرفت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، میں نہیں بول رہا. قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کی معرفت رکھتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں مان رہے. اور ایمان نام ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، دونوں چیزیں جب میسر آ جائیں گی تو ایمان ثابت ہو جائے گا. اگر دل سے مانیں، زبان سے اقرار نہ کریں، تو یہ چیز ابو جہل میں بھی پائی جاتی تھی. اور اگر زبان سے اقرار کریں اور دل سے نہ مانیں تو یہ سارے کے سارے منافق اسی قسم کے کفر میں مبتلا تھے. اب آگے چلتے ہیں. ایک کافر وہ ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے نکل چکا ہے، اسے مرتد کہتے ہیں. اور ایک نکل چکا ہے اور نکلا ہوا مانتا ہے کہ وہ نکل چکا ہے، یہ سیدھا سیدھا مرتد ہے. اور ایک وہ ہے جو نکل چکا ہے اور مانتا بھی نہیں کہ میں نکلا ہوں، جیسے ختم نبوت کے منکرین. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، نہ ماننے والے، یہ عام کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اب اس کی میں نے کئی قسمیں آپ کو بتائی نا. داخل ہی نہیں ہوا، کہتا ہے میں داخل ہو گیا ہوں. نکل چکا ہے، کہتا ہے میں نہیں نکلا. دل سے اقرار کرتا ہے مگر زبان سے نہیں ملتا. اور پھر اس کے وکیل بعد میں کہتے ہیں نہیں انہیں اندروں مننے ایسی، لہذا ہلا کرو، انہوں کسی کے طریقے مسلمان ثابت کرو. یہ سب وکیلوں کی بے وقوفیاں. ان کے وکیل ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. آگے پھر کافروں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو مشرک ہوتے ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اہل کتاب ہوتا ہے. مشرکوں میں آگے کئی قسمیں ہیں. اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، یہ بھی کافر ہوتے ہیں. اللہ کے وجود کا اقرار کر کے پھر ایک سے زیادہ ماننے والے، یہ بھی کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں. پھر ایک سے زیادہ ماننے والے، کوئی 2 مانتا ہے، کوئی 3 مانتا ہے، کوئی ہزاروں سینکڑوں لاکھوں مانتا ہے. ایسے ہیں سارے. یہ سارے غیر مسلموں کی مختلف قسمیں. یہ اس وقت پوری دنیا میں ہر قسم کے کفار پائے جاتے ہیں. ان میں پیچیدگی اس وقت مسلمانوں کو سامنے آتی ہے جب ایک بندہ اسلام کا روپ دھارے ہوئے ہو اور وہ اندر سے حقیقتاً اسلام سے نکل چکا ہو یا اسلام میں داخل ہی نہ ہوا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہدم الاسلام، اسلام کو گرا دیتی ہیں 3 چیزیں. ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا اسلام کو تباہ کر دیتا. عالم پھسل گیا، بہت خطرناک کام ہو گیا، کیونکہ اس کے بہت سارے فالوورز ہوں گے، حبدار ہوں گے. وہ خود نہیں جائے گا، سب کا بیڑا غرق کرے گا. اور ہم نے اس
पिछले 30-40 साल में देखा है कि बेशुमार लोगों ने अपनी बहुत सारी फॉलोइंग बना ली और बाद में स्लिप हो गए। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि आलिम का फिसल जाना इस्लाम को तबाह कर देता है। और आप देख लें कि अगर किसी आलिम ने इब्तदाई दौर में एक अकीदा आपको बताया, बाद में अपने अकीदे से वो हट गया, तो बिल्कुल ये बात उस पर फिट आ रही है कि इसी ने इस्लाम को तबाह किया। मैं आपको फहरिस्त दे सकता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको फहरिस्त दे सकता हूँ ऐसे लोगों की, एक एक बंदे की, उस एक बंदे ने पहले क्या अकीदा अपनाया हुआ था और बाद में क्या उसमें इनकलाब आया। लेकिन फॉलोवर साथ साथ अपना बेड़ा गर्क किए हुए, वो उसके लिए लोगों को गिरबान तक पकड़ते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, आखिरत याद दिलाता हूँ। हमें उनसे दिली हमदर्दी है, हम चाहते हैं कि वो इस राह से हट जाए। अल्लाह करे उन्हें ये बात समझ आ जाए, मैं उनके लिए दोबारा बात करने लगा हूँ। अगर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसका अकीदा 30 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है, तो बस आप समझ जाइए कि आपके उस रास्ते से हट जाने का वक्त आ गया। तौबा कर लीजिए। एक नहीं, दो नहीं, कई मौज़ूआत पर लोगों के नज़रियात बदल चुके। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फारूक आज़म ने दोनों का इरशाद मौजूद है। फारूक आज़म का कौल सुनन दारमी में है और इससे अगले अल्फाज हैं कि जिदालुल मुनाफिक बिल किताब, एक तो इस्लाम को तबाह करती है आलम की फिसलन। नंबर 2, किसी मुनाफिक का कुरान पढ़ पढ़ कर बहस करना इस्लाम को तबाह करता है। अब वो है मुनाफिक, पढ़ता है कुरान, और आप जानते हैं आवाम तो कहे इसी किदे जाइए, वो भी कुरान पढ़ता है तो उसे भी कुरान पढ़ दो। इसी के पेश नज़र फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुनाफिक का कुरान पढ़ना इस्लाम को गिरा देता है, इस्लाम को तबाह करता है। इसका मतलब यह है कि ये मसला आसानी से हल होने वाला नहीं है। मुनाफिक जब किताब पढ़ेगा, अवाम होते हैं। तीसरे नंबर पर फरमाया हुक्मुल आइम्मतिल मुदिल्लीन, गुमराह हुक्मरानों की हुक्मरानियाँ भी इस्लाम को तबाह करती हैं। आप देखते हैं जितनी आप चीज़ तजर्बे से गुजार चुके हैं, आपको समझ आ रही होगी कि हुक्मरानों ने कितने नुकसानात किए। किसी का कौल है ना कि अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के मज़हब पर होते हैं। बादशाह सुधर जाए तो अवाम सुधर गई, बादशाह बिगड़ गया तो अवाम बिगड़ गई। ये तो अल्लाह ने इस उम्मत में करम के दरिया बहाए हुए हैं। इस उम्मत के ज़िम्मेदार उलमा, मशाइख, मुख्तलिफ़ तहरीकें, मुख्तलिफ़ तंजीमें प्रेशर डालती रहती हैं और हुक्मरान जब गुमराहियाँ अख्तियार करते हैं, लोगों में फैलाते हैं, तो ये बेचारे सीना सिपर होकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जितना इनका बस चलता है ये अपना जोर लगा देते हैं। ये इन पे अल्लाह का करम है और ऐसे हुक्मरानों के लिए अल्लाह ताला की मार है जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह तरह की खुफिया कार्रवाइयाँ करते हैं। कभी अक़लियतों को नवाजने के बहाने से, कभी इस इंसानी हुकूक़ के बहाने से, कभी औरतों के हुकूक़ के बहाने से, कभी औलादों की आज़ादी के बहाने से। ये सब बातें ऐसी हैं कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे डंडा बरदार हजरात को हम तंबीह करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। और हमें तो यहाँ तक शक होने लगा है कि आपका आखिरत पर यकीन भी है कि कोई ना। आप शायद ऐसे मौलवियों वाला जुमला समझने लगे हैं कि आखिरत आखिरत ये करते रहते हैं, इनको अपनी आदत करने दो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये आखिरत आनी है और आप इसके मुशाहदे अपने आंखों से करते भी रहते हैं। आपके सामने लोग मरते भी हैं, दफन भी होते हैं। अगली बात पर आपको एतकाद शायद इसलिए ना हो कि आपने अगला आगा देखा हुआ नहीं। तो बुल्ले शाह
پتہ تاں لگ سی جدوں چڑی پھٹھی ہاتھ بازاں. تو ہم پہلے درخواست کر رہے ہیں کہ سر آپ مہربانی کریں, ریکویسٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا غلط راستہ ہے جس پہ آپ چلے ہوئے ہیں, آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا آپ دل دکھا رہے ہیں اس کے بہت سارے نتائج نکلتے ہیں. دکھا ہوا دل اور غریب آدمی کا دل, کمزور آدمی کا دل, جس کا آپ کے سامنے بس نہ چلتا ہو, اس کا دل توڑنا اپنے آپ کو عذاب کی دعوت دینا ہوتا ہے. یہ بالکل تجربہ شدہ بات. نمبر 1. دوسری روحانی تنبیہ کر رہا ہوں, یہ بھی روحانی تنبیہ ہے. دوسری یہ بھی تنبیہ ہے کہ اگر آپ خاص طور سے علماء, مشائخ اور مذہبی طبقے کے خلاف ایسی کارروائی کریں گے تو یہ آہیں نکالیں یا نہ نکالیں, ان کا مالک بڑا غیور ہے. یہ آپ پہلے سے بھی زیادہ خطرے سے دو چار ہیں. تیسری تنبیہ یہ ہے کہ آپ جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کی اولادیں آپ کا گریبان پکڑیں گی, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. آپ کو آپ کی اولاد گھسیٹے گی. وہ جو آپ قانون بنا رہے ہیں اس کے نتائج بڑے گندے سامنے آنے والے ہیں. آپ کسی کی اولادوں کو خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھگتنا پڑے گا. آپ یہ لکھ لیں, ایسا ہی ہو. جب تک آپ ایسی باتوں سے وِدڈرا نہیں کرتے, پیچھے نہیں ہٹتے, توبہ نہیں کرتے. اور ایک اور تنبیہ بھی کر دوں کہ آپ دنیا کے اندر مختلف لوگوں کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے, مختلف سوسائٹیوں کے سامنے اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے اور براڈ مائنڈڈ ثابت کرنے کے لیے جتنی باتیں کر رہے ہیں, جو قانون بنا رہے ہیں, وہ لوگ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. وہ جب تک آپ کو آگے نہ بڑھاتے جائیں, ڈو مور کا پرانا فارمولہ, انہوں نے آپ سے راضی نہیں ہوں. اور یہ آپ ساری کی ساری مصیبتیں ری ایکشن کے طور پر آپ خود آزمائیں گے. اللہ کا نظام ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے, ہمارا آپ کے خلاف کوئی پلان نہیں ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی بات کر رہے ہیں. بچپن میں ہم پڑھتے تھے ایکشن اینڈ ری ایکشن آر آلویز ایکول اینڈ اپوزٹ. یہ ہوگا ہی ہوگا کہ عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر ہوتے ہیں اور مخالف ہوتے ہیں. یہ ایک بات ہے. اب اس آیت کی طرف ڈائریکٹلی ہم بڑھتے ہیں. اس آیت میں اللہ کریم فرما رہا ہے, یہ پورا رکوع ہے, اللہ کریم فرما رہا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے, حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. وما ہم بے مؤمنین. یہ بات تو منافقوں کی ہو رہی ہے, لیکن ایک سبق مل رہا ہے کہ یہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اگلا اپنے آپ کو کہتا ہے آپ وہ مان لو. نہیں جی, اگر اس کے باقی اصول, عقائد, نظریات اور وہ واضح باتیں جو اس کی زبان سے یا قلم سے سرزد ہو چکی ہیں, اگر وہ واضح طور پر اسلام کے خلاف ہیں, تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں ایسے بندے کو نان مسلم کہنے کا حق حاصل ہے. دیکھا جائے گا کہ اس کے باقی نظریات کیا ہیں. وہ خود کو کا مسلمان کہتا ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ تو کیا تمہارا یہ اعتراض قرآن کی اس آیت پہ نہیں جا رہا؟ لچھن اور کرتوت بتاتے ہیں کہ بندہ دعویٰ اسلام میں مخلص ہے یا نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو بعض لوگ
اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں اور مانتے نہیں. بعض اوقات لوگ اہل سنت سے نکل چکے ہوتے ہیں اور مانتے نہیں. انہیں بھی اس آیت کی روشنی میں بات سمجھنی چاہیے. حضور غوث پاک قدس سرہ العزیز اپنے ایک کتاب میں ایک مخصوص فرقے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ فرقہ خود کو سنی کہتا ہے حالانکہ وہ سنی نہیں ہے. خود کو سنی کہتا ہے حالانکہ سنی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضور غوث پاک. سر الاسرار کتاب میں آپ لکھ رہے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کو سنی کہتا ہے، غوث پاک فرما رہے کہ سنی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خود کو کوئی کہے اس کا کہنا کافی نہیں ہوتا. اور بعض لوگ ذرا اپنی اپنی زبان ہوتی ہے نا، بعض لوگ زبان چلانے کے ماہر ہوتے ہیں، گپی ہوتے ہیں، زبان دراز ہوتے ہیں، منہ پھٹ ہوتے ہیں، بات بنا لیتے ہیں. تو وہ پھر کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ہمیں سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے والے. تو جی آپ کا یہ اعتراض قرآن کی اس آیت پہ جا رہا ہے اور آپ کا یہ اعتراض حضور غوث پاک کے اس فرمان پہ جا رہا ہے. ہو سکتا ہے نا کہ وہ گپی صاحب کہہ دیں کہ تو قرآن ہے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تم کیسے جان سکتے ہو. تو ساتھ میں نے حضور غوث پاک کی مثال کو رکھا ہے اور خاص طور سے حضور غوث پاک کی بات تو ہے بھی کسی سنیت کے دعوے دار کے خلاف. آپ فرمانے یہ سنی کوئی نہیں. آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مگر انہیں عقل نہیں، شعور نہیں. اب یہ ساری باتیں دیکھتے جائیں. اسلام کے دعوے دار جو اسلام میں سے نکل چکے ہیں وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ. جو سنیت کے دعوے دار جو سنیت سے نکل چکے ہیں وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ. اسلام کا ایک معیار ہے. ضروریات اسلام بھی کتابوں میں موجود ہیں، ضروریات اہل سنت بھی کتابوں میں موجود ہیں. فہرست دونوں کی الگ الگ، ہاں موٹی موٹی فہرست بتا دیتے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس نے کفر کیا اللہ کا، یہ کفر کا لفظ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان باتوں کا انکار کرنا کفر ہے اور یہ ایمان کے اسلام کی ضروریات ہیں. جنہوں نے کفر کیا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کے فرشتوں کا انکار کیا، وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کا انکار کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. یہ اجمال میں نے بتایا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. یہ اجمال ہے. اسلام کی ٹوٹل ضروریات تفصیلی ہیں، مختصر سی بتائیں کہ ان میں سے کسی کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور جن لوگوں کے بنیادی عقائد میں فرشتے شامل ہی نہیں، کتابیں شامل ہی نہیں، یقیناً وہ اس آیت کی زد میں آتے ہیں. اہل سنت کی پہچان بھی کتابوں میں موجود ہے. سنیت کی پہچان قرآن کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا اور صحابہ کرام کے متفقہ فیصلوں کو ماننا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی کا انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت اس پر واضح ہو چکی تھی، اس کے باوجود وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کی راہ سے ہٹ جائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جاتا ہے ہم اسے جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں گرتا ہے تو ہم اسے گرنے دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے.
اس آیت سے پتہ چلا کہ مومنوں کی راہ سے ہٹنا اصل کفر ہے. بنیاد یہاں سے پڑتی ہے، یہاں سے اجماع اور جمہور کی حجیت بھی پتہ چلتی ہے. اور کنتم خیر امت اسی کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے نبی کی امت تم بہترین امت ہو. امت کا متفق کا فیصلہ، اس کا انکار کرنا، یہ دین سے خروج کی پہلی کڑی ہے. اور یہ لوگ پھر ظاہر منافقوں کی طرح طرح کے بہانے کریں گے، اور میں تو مانتا ہوں اجماع کو، لیکن فلاں بندہ اس اجماع میں آیا ہوا نہیں تھا، کیمرہ لگایا ہوا تھا میں نے، حالانکہ وہ آیا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. تو جو خود اجماع کے لیے حاضری لگانے بیٹھ جائے وہ منافق ہی ہے. جس مسئلے پر امام شافعی نے لکھا ہو کہ اجماع ہے، مثال دے رہا ہوں، امام غزالی نے لکھا ہو کہ اجماع ہے. جس مسئلے پر امام نووی نے لکھا ہو کہ اجماع ہے، علامہ سیوطی نے لکھا ہو کہ اس پر اجماع ہے، مجدد الف ثانی نے لکھا ہو کہ اس پر اجماع ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمت نے لکھا ہو کہ اس پر اجماع ہے. اللہ تعالیٰ ان سب پر کروڑوں رحمتیں کرے. یہ لکھ دیں تو بس وہ اجماع، مسئلہ اجماعی ہے. اجماع کس مسئلے پر ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس قسم کی متعدد علماء اور مجددین اگر فیصلہ دے دیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس کو مان لینا ہی اجماع کو ماننا ہے. باقی تم حاضری لگانے بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری ہر بندے نے کتاب لکھی بھی نہیں ہے، یا ہر بندے کو تم ہو سکتا ہے پہنچ نہ سکو، یا ہر بندے کے قول کو تم نہ سمجھ سکو، یا جس بندے کو تم کہہ رہے ہو اجماع میں شامل نہیں ہے وہ خود ہی اس قابل نہ ہو کہ اس کا کوئی احترام لحاظ رکھا جاتا. وہ کوئی معتزلہ ہوگا، کوئی رافضی ہوگا، کوئی خارجی ہوگا، کوئی کسی لحاظ سے بد مذہب ہوگا، تو تمہاری اپنی سوچ غلط ہوگی. اور ہم نے دیکھا ہے ایسا ہی کرتے ہیں یہ لوگ. کسی نے کسی اوٹ پٹانگ آدمی کا حوالہ دے کے اجماع کو متزلزل کرنے کی اور امت کو شکوک و شبہات اور تشکیک کا شکار کرنے کی سازش کریں گے. آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. اہل سنت کی پہچان میں سے ایک بات میں نے بتائی کہ قرآن کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننا، اور صحابہ اکرام کے اجماع کو اور امت کے متفقہ فیصلوں کو ماننا، جنہیں قرآن سبیل المومنین کہہ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں اور متعدد دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر میرے صحابہ ہوں، جس پر راہ پر میں ہوں فرمایا، اور جس راہ پر میرے صحابہ ہوں، یہ نجات والوں کا راستہ ہے. تو جس پر حضور ہوں وہ سنت ہے، جس پر صحابہ کرام ہوں وہ جماعت ہے. سنت و جماعت یہ ما انا علیہ و اصحابی کا ڈائریکٹ مفہوم ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من علامات اہل سنت ان تفضل الشیخین و تحب الختنین و تمسح علی الخفین. اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کو افضل مانو، اور ان کو افضل ماننے کا یہ مطلب نہ لو کہ عثمان اور علی کی محبت کم ہو جائے، ان کی محبت میں بھی کمی نہ آنے دو، یہ سنیت ہے. اور مسا جو موزے پہن کر مسا ہوتا ہے اس کو جائز کہو. یہ اہل سنت کی 3 نشانیاں امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہیں. ابو بکر و عمر کو افضل مانو، یہ رافضیت کا توڑ ہے، اور عثمان اور علی سے محبت کرو، یہ خارجیت کا توڑ ہے. اس میں سے صرف عثمان کو لے لینا یا صرف علی کو لے لینا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اپنے اپنے گروہوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. عثمان اور علی میں جدائی ڈال کے محبتوں کی بات چھیڑنا، یہ بذات خود
اہل سنت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ایسے منافقوں کے لیے المناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے کافروں کے بارے میں فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم عذاب۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ المناک عذاب عظیم عذاب سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ عظیم تو بذات خود بڑا ہے، اور علیم المناک ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کافر کے عذاب سے منافق کا عذاب نسبتاً زیادہ سنایا گیا۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو یعنی منافق بھی اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دور میں جس نے بھی خرابی کی ہے اصلاح کا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں کی اصلاح، اور اصلاح کے لفظ باقاعدہ تنظیموں میں موجود ہیں، تنظیموں کے ناموں میں اصلاح کا لفظ موجود ہے، اور ان کے عقائد نظریات پھرولو تو سارے خالص اسلام کے منافی عقائد اور نظریات، اور اہل سنت کے بالکل خلاف ان کے عقائد و نظریات ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا، سچی مچی اصلاح کرنے والے کا ایک جو معیار اور پیمانہ قرآن حدیث نے دیا ہے کہ وہ اسلام کی ضروریات کو پورا کرتا ہو اور ضروریات اہل سنت پر بھی پورا اترتا ہو، تب اس کا دعویٰ اصلاح قابل قبول ہوگا۔ ورنہ وہی بات کہ یہ ایسے لوگ کون تھے؟ منافق۔ منافقوں نے یہ کام شروع کیا ہوا تھا۔ میرے سامنے قرآن ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے پڑھ لینا، بالکل صحیح سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، قرآن کہتا ہے یہ فسادی ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کا دعویٰ کرنے والا دراصل فسادی بھی ہوتا ہے، بھی ہوتا ہے، میں کہ بھی کا لفظ بول رہا ہوں۔ پھر پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب معیار سامنے آ رہا ہے کہ سچے جھوٹے کا اور ان کا اصلاح کا دعویٰ کرنا وہ جھوٹا کیسے ثابت ہوگا؟ لیبل تو اسلام کا ہے، ٹھپا تو اصلاح کا ہے۔ فرمایا جب ان سے کہا جائے آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ الناس کا لفظ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات۔ مراد کیا ہے؟ ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ یہی مطلب بنتا نا، اور تو بن ہی کو نہیں سکتا، حضور کے زمانے میں صحابہ کی بات ہوگی، پر الناس کا لفظ بولا گیا۔ تو الناس کو آپ کیسے ڈسٹنگوش کریں گے؟ ان میں سے کیسے اپنی مرضی کے مطابق جو لوگوں نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں وہ تمہارے پیمانے دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے۔ قرآن ان کو الناس کہہ رہا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے جتنے بھی خلفائے راشدین ہوں، اشرا مبشرہ ہوں، تو یہ سب کے سب سٹینڈرڈ ہیں، معیار ہیں۔ حق اور باطل کا ترازو اگر تمہیں ملے گا تو ان کے ایمانوں سے ملے گا۔ تو ان جیسا ایمان لاؤ۔ یہاں ایک اور بات بھی موقع بنتا ہے واضح کرنے کا کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ بقرہ مدنی سورت، مدینہ شریف میں نازل ہے، اور یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی مدنی ہے۔ نہیں ہوتا نا سورت کے اندر شاید کوئی آیت مکی ہو، نہیں، یہ سورت بھی مدنی، یہ رکوع بھی مدنی۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اہل سنت کے پاس کہ قرآن پورے میں جہاں جہاں منافقوں کا ذکر آئے گا، وہ سورت ہو یا آیت ہو،
یہ سب مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، مکہ میں منافقوں کا وجود نہیں تھا۔ سورۃ المنافقون بھی قرآن میں موجود ہے، وہ سورت مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ والے منافق ہو بھی نہیں سکتے تھے، کافر اور مسلمان یہ تو دو ٹوک تھے۔ منافقت مسلمانوں میں اس لیے نہیں آ سکتی تھی کہ مکہ میں کافروں کا مقابلہ کرنا، ان سے اذیتیں لینا، جہاد کی ابھی اجازت نہیں تھی، صرف سہنا اور ری ایکٹ نہ کرنا، یہ منافق سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہجرت کرنا اور مال مویشی، ہرے بھرے کھیت اور ایک ایک دو دو بیویاں اور چھوٹے چھوٹے بچے مکہ میں چھوڑ کے خود مدینہ چلے جانا، یہ کسی منافق کے بس کا کام نہیں تھا۔ ان باتوں کو مضبوطی سے یاد رکھیں اور فٹافٹ صحابہ کرام کو منافق کہہ دینے والے برائے مہربانی اس نقطے پہ غور کریں۔ سنا مکہ میں نفاق کا وجود ممکن ہی نہیں تھا، یہ سارے کام کر کے کوئی منافق دکھائے۔ اور یہ ایک عقلی بات ہے کہ مکہ میں منافقت ممکن ہی نہیں تھی، جبکہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر منافقوں کے بارے میں اترنے والی ساری آیتیں اور صورتیں سب مکہ میں ایک بھی نازل نہیں ہوئی، سب کی سب مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ ایک مضبوط بات ہے جس کا علمی آدمی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہوگا، اور اللہ کا خوف رکھنے والے بندے اس کا بالکل مقابلہ نہیں کریں گے، اور فٹافٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں حسن ظن ان کے دلوں میں اور اچھی سوچ پیدا ہو جائے گی۔ یہاں اگر میں ایک ایک صحابی کی مکہ میں قربانیاں پیش آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو لگ سمجھ جائے کہ کس کس نے کیا کیا کس کس موقع پہ قربانیاں دی ہیں۔ اور آگے یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، وہ لوگ کون تھے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، اور 1 2 3 4 5 7 ہیں، ان پر الناس لوگ کا لفظ صادق آتا ہے، اور ان میں خاص طور سے جو مکہ والے ہیں وہ تو 100% ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، جو معیار کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کوٹ کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ قالو کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح پاگل ایمان لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیتا ہے، الا خبردار انہم ہم السفہاء، انہم ہم السفہاء، میرے محبوب خبردار یہ لوگ خود پاگل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اپنے پاگل پن کا علم نہیں۔ پاگل اپنے آپ کو پاگل نہیں نہ مانتا، جس طرح میں پہلے بتا کے آ رہا ہوں، اسلام سے نکل چکا ہے نہیں مانتا، اہل سنت سے نکل چکا ہے نہیں مانتا، اور خود پاگل ہے نہیں مانتا۔ اس آیت میں جو معیار بتایا گیا کہ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اور مسلمانوں کی اکثریت، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور ان میں خاص طور سے مکہ والے صحابہ مہاجرین، ان میں کبھی بھی خرابی تلاش کرنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو حقانیت کا سرٹیفکیٹ دیا کہ میرے نبی کی امت کی اکثریت یا امت کا متفق کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ تو منافقوں کی سب سے بڑی منافقت اللہ نے یہاں کے واضح کر دی کہ اصل پیمانہ کیا ہے جس سے یہ لوگ ان کا منافقت پکڑی جائے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ لوگ میرے نبی کی امت کی اکثریت کے خلاف بولتے ہیں، ٹکراتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اکثریت کے خلاف بولنا، صحابہ کرام کے خلاف بولنا، جس کو جو بات چنگی نہیں لگی اپنے عقیدے اور اندرونی
نظریات کے خلاف تھی تو وہ جس نے بیان کی اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. باقی غلطیاں اپنے اپنے جگہ پہ ہیں، لیکن ایک یہ غلطی کامن بہت لوگوں میں پائی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں مرزا قادیانی حضرت ابو ہریرہ کے خلاف ہے، بہت سخت لگتا ہے ان کے خلاف. کہتا ہے خدا نخواستہ ابو ہریرہ غبی تھا، اس کو درایت سے کچھ حصہ نہیں تھا، صرف روایت کا ماہر تھا، ساری باتیں اس طرح کرتا. کیوں؟ آپ ڈھونڈ لیں، بات یہ نکلے گی کہ حضرت ابو ہریرہ نے مرزا قادیانی کو رگڑ کے رکھ دیا. حضرت ابو ہریرہ نے جتنے حدیثیں بیان کی خاص طور سے حیات مسیح پر، وہ ساری مرزا قادیانی کو چونکہ چبھتی تھیں، لہٰذا اس نے حل یہ سوچا کہ ایک ایک حدیث کا جواب دینے کی بجائے حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کے خلاف ٹیں ٹیں شروع کر. اس کی اور مثال لیجیے. اس وقت ایک مخصوص قسم کا نظریہ ہے، اس نظریے کے خلاف حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث روایت کی اور وہ کثرت سے کتابوں میں ملتی ہے. بس ایک مخصوص ٹولہ ہے جو اس ایک حدیث کو روایت کرنے یا قول کو پیش کرنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر کے خلاف اسی طرح مرزا قادیانی کی طرح بولنا شروع ہو گیا. تو میں نے مرزا قادیانی کے ساتھ ان کو مشابہت من وجہ اس لیے دی ہے کہ یہی حرکت اس نے کی ہے، یہ حرکت تم کر رہے. ایک اور نظریہ ہے، اس میں حضرت مسیب ایک بات روایت کرتے ہیں. بس مسیب اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے، یہ وہ قول ہے، یہ فلاں قول ہے. حالانکہ وہ جو حضرت مسیب نے بات کی ہے وہ بات حضرت علی المرتضیٰ نے بھی کی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی کی ہوئی ہے، بے شمار دوسرے صحابہ نے کی ہوئی. لیکن بس جہاں دیکھا کہ یہاں مجھے موقع ہے وہاں چڑھ پڑو. یہ بات بھی میں بتا دوں کہ یہاں میں نے بتایا کہ حضرت مسیب نے ہی نہیں اور بہت سے صحابہ نے وہ بات کی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح ابن عمر نے ہی نہیں، وہ مفہوم بے شمار صحابہ سے ثابت. اسی طرح قادیانی کا رد کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ وہ بات ایک ابو ہریرہ نے نہیں، بے شمار صحابہ نے روایت کی ہوئی ہے. تو یہ ایک الگ پہلو ہے کہ وہ اس موضوع پر وہ صحابی اکیلا نہیں ہوتا، لیکن وہ چونکہ زیادہ معروف اور چوٹی پہ ان کا نام آ رہا ہوتا ہے، لہذا ان کے خلاف الاپنا شروع کر دیا. تو یہ بات جو آپ میں مطالعہ والے لوگ بیٹھے ہیں ان کے کام کی ہے، اور جو لوگ اس کو سنیں گے سمجھیں گے ان میں جو اہل علم ہوں گے ان کو میری باتیں اچھی طرح سمجھ آئے گی. ہم آرام سے سمجھانے کے عادی ہیں. ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تحقیق پیش کریں، باقی دیکھی جائے گی، پھر قیامت تو آنی ہے نا. حتیٰ کہ آپ دیکھو گے کہ امام بخاری کے خلاف لوگ بولنا شروع کر دیں، کیونکہ بخاری میں ان کے خلاف وہ باتیں آ گئی ہیں. لیکن یہاں بھی وہی مصیبت ہے نکلی کہ امام بخاری میں ہی، امام بخاری نے ہی نہیں بلکہ وہ بات تو مسلم میں بھی ہوتی ہے، کوئی بات ابو داؤد و ترمذی میں ہوتی ہے. ایسی ایسی باتیں جو سیاست 6 کی 6 کتابوں میں ہوتی ہیں، ان کی چڑھائی امام بخاری پر ہے. تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہم نے ان لوگوں کو تاڑا ہوا ہے. یہ نئے روپ میں آنے والا ایک معتزلہ فرقہ ہے جو اسلام کا روپ دھارے ہوئے، اور یہ سیاستہ اور اہل سنت کی کتابوں سے اپنا ایمان اٹھا چکا ہے، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جگہ پر دوسری کتابوں کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی اندرونی بیماری ہے. اگر ہماری اس بات پر کوئی غور کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ہماری بات کے اندر 100% صداقت نظر آئے. یہاں تک ہم اس رکوع کے متعلق جو اہم باتیں تھیں وہ پڑھ چکے. اب میں اس سارے کے سارے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. اس سے آگے بہت ساری تفصیل ہے. میں پورے رکوع کا ترجمہ کر دوں گا تاکہ منافقین کے بارے میں پورے کا پورا رکوع آج کے درس میں کور ہو جائے. فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ لوگوں کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں
اور یہ دراصل دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے المناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہی لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں تو کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یہ لوگ خود بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس علیحدگی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے اور انہیں مدت دیتا ہے، اور یہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی کو خرید لیا ہے، تو ان کی یہ تجارت انہیں فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی ہو، جب اس آگ نے اپنا ارد گرد کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ واپس آنے کے نہیں۔ یا ان کی مثال ایسے ہے، یہ تو ایک مثال تھی نا کہ ایک بندے نے آگ جلائی اور ان کی آنکھیں چلی گئی، بے فائدہ ہو گیا۔ ان کے لیے آگ بے فائدہ ہوگی، آگ تو فائدے والی تھی۔ دوسری مثال دی کہ ان کی مثال یا پھر ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش آئی ہو، اس میں اندھیرے بھی ہوں، اس میں گرج بھی ہو، چمک بھی ہو۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے کڑک کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، یہ بچ نہیں سکتے۔ قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کا نور لے جائے، اور جب کبھی بجلی چمکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چل لیتے ہیں۔ یہ منافقوں کی مثال ہے، بجلی ہوتی ہے، چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس میں یہ چل لیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اسلام پر کوئی اچھا وقت آتا ہے، سہولتوں والا وقت آتا ہے، اس وقت ساتھ ہو، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چاہتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی کانوں اور آنکھوں سب کو لے جاتا، ختم کر دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان کی دوسری مثال جو دی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ منافق آسان وقتوں میں ساتھ اور آڑے وقتوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو منافقوں کا ٹولہ 300 افراد پیچھے ہٹائے تھے۔ تو یہ مشکل وقت میں پیچھے ہٹانا یہ ان کا رویہ ہے۔ ہمیں اس رکوع سے سبق لینے کی سخت حاجت ہے اور ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رویوں سے پناہ عطا فرمائے کہ اسلام پر مشکل وقت آئے تو ہم اس وقت اپنی کھلڑیاں اور چمڑیاں اور دولتیں بچاتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔